الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال مبارکہ میں سے ہر فعل اور اعمال مبارکہ میں سے ہر عمل ہمارے لیے قابل عمل ہے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعمال اور وہ افعال اپنائے جائیں جو خود نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیے ہیں۔ نماز جب آدمی ادا کرتا ہے، ایک مسلمان نماز کو ادا کرتا ہے، جب نماز مکمل ہو جاتی ہے، سلام پھیر دی جاتی ہے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارکہ کیا ہے کہ نماز کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی دعائیں پڑھی ہیں، اس حوالے سے آج کی جو احادیث ہیں اس میں تذکرہ ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس جگہ 3 احادیث ترتیب کے ساتھ لائے ہیں، جن میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعائیں موجود ہیں جو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز ادا کرنے کے بعد پڑھی ہیں۔ جو سب سے پہلی حدیث ہے وہ حضرت اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد اس دعا کی مقدار بیٹھتے تھے، یعنی اتنی دیر بیٹھتے تھے جتنی دیر میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ آپ فرماتی اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذی الجلال والاکرام، اور دوسری روایت میں یا ذی الجلال والاکرام ہے۔ اور جو دوسری روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں، یہ بھی روایت حضرت اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ سلام کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمات پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد ومنک الجد۔ یہ الفاظ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سلام پھیرنے کے بعد یہ لفظ کہا کرتے تھے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور تیسری روایت جو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں لے کر آئے ہیں وہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیرتے تو 3 بار استغفار پڑھتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ سلام پھیرنے کے بعد استغفار پڑھتے اور پھر یہ دعا پڑھتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ اب ان احادیث کو اگر غور سے دیکھا جائے اور اس پر جو شارحین نے شرح کی ہے اس پر توجہ کی جائے تو معاملہ بالکل واضح نظر آتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک حضرت اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ سلام کے بعد اس قدر حضور بیٹھتے کہ جب دعا پڑھ لی جائے، جتنی دیر میں دعا پڑھ لی جائے۔ اب اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان نمازوں کے بعد جن میں فرائض کے بعد کچھ سنتیں بھی ادا کرتے تھے، کچھ اور نماز بھی پڑھتے تھے، ان میں اتنا وقفہ کرتے تھے کہ فرض اور سنن کے درمیان صرف اتنا سا وقفہ کرتے تھے کہ دعا کہہ لی جائے اللہ کی بارگاہ میں، اس دعا کی مقدار بیٹھتے اور پھر دوسری نماز جو ہے وہ ادا کرنا شروع کر دیتے۔ اس پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ نمازیں ہیں کہ جن کے بعد سنتیں وغیرہ حضور ادا کرتے تھے، رہی وہ نمازیں جن کے بعد اور کوئی سنتیں وغیرہ حضور نے ادا نہیں کی، جیسے فجر کی نماز ہے، فجر کے فرائض ادا کرنے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام سورج نکلنے تک صحیح احادیث میں ثابت ہے کہ سورج بلند ہونے تک حضور اپنے اسی جگہ پر تشریف فرما ہوتے تھے جس جگہ پر فجر کی نماز ادا کرتے تھے۔ تو ان احادیث کے اندر ذکر جو ہے وہ ان نمازوں کا ہے کہ جن میں فرائض کے بعد کچھ سنتیں بھی ادا کی جاتی تھیں، تو اتنی مقدار حضور علیہ الصلاۃ والسلام صرف وقفہ کرتے تھے کہ دعا پڑھ لی جائے۔ بخاری اور مسلم کی
حدیث ہے کہ فقراء صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو امیر ہیں وہ ہم سے آگے بڑھ گئے، روزے وہ بھی رکھتے ہیں، روزے ہم بھی رکھتے ہیں، نمازیں وہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس مال و دولت نہیں، ان کے پاس مال و دولت ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اس حوالے سے وہ ہم سے آگے بڑھ گئے۔ سوچ دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کہ آگے بڑھنا بھی ہے کسی سے تو کس عمل میں بڑھنا ہے؟ نیکیوں کے عمل میں بڑھنا ہے، نہ کہ بڑا گھر بنانے میں آگے بڑھنا ہے، نہ کہ بڑی گاڑی لینے میں آگے بڑھنا ہے، بلکہ نہ کہ جائیداد بنانے میں کسی سے آگے بڑھنا ہے۔ آگے بڑھنا ہے تو کس چیز میں بڑھنا ہے؟ وہ نیک اعمال میں بڑھنا ہے کہ اگر کوئی 2 نفل ادا کر رہا ہے تو ہم 4 کریں، اگر کوئی 2 نفلی روزے رکھ رہا ہے ہم 4 نفلی روزے رکھیں، اگر کوئی 3 یا 4 روپے صدقہ کر رہا ہے ہم 10 روپے صدقہ کریں۔ یعنی یہ خواہش بندے کی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بندہ نیک عمل کر رہا ہے تو اس سے بڑھ کر نیک عمل کیا جائے۔ یہی سوچ اور یہی تڑپ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حضور کی بارگاہ میں لے آئی اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، وہ خیرات کرتے ہیں، وہ صدقہ دیتے ہیں، وہ غریبوں مسکینوں کا بھلا کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم پیچھے رہ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، وہ تم عمل کر لو گے تو تمہیں بھی ان جیسا ثواب اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ وہ عمل کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے ہر نماز کے بعد تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو۔ جب یہ تم کلمات پڑھو گے اللہ ان کے برابر صدقہ کرنے کا تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک اور عمل جو حدیث سے ثابت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی کہ نماز کے بعد یہ پڑھ لیا کرو۔ شعب الایمان میں حدیث موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ الکریم اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے کوئی چیز روک نہیں سکتی سوائے موت کے۔ یعنی موت ہی ہے، جیسے ہی موت آئے گی اللہ کریم اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور پھر فرمایا آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ جو شخص آیت الکرسی سونے سے پہلے پڑھے گا، فرمایا اللہ کے فرشتے اس کی بھی حفاظت کریں گے، اس کے گھر کی بھی حفاظت کریں گے اور اس کے پڑوسیوں کی بھی حفاظت کریں گے۔ اور ایک تیسری حدیث میں اور لفظ بھی موجود ہیں کہ نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا مانگی جائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سنن ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے معاذ میں تمہیں محبوب رکھتا ہوں۔ اور صحابی رسول کا بھی جواب سنیے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کو محبوب رکھتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایک کام بتاتا ہوں وہ کبھی نہ چھوڑنا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے معاذ جب نماز ادا کر لیا کرو تو نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کیا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو اپنی عبادت، اپنے ذکر اور اپنے شکر پر میری مدد فرما، یعنی تیرا ذکر، تیرا شکر اور تیری عبادت کرنے کی مجھے توفیق مل جائے، مجھے جو توفیق عطا فرما دے۔ تو ان احادیث کے اندر مختلف اذکار ذکر ہوئے ہیں جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عمل کیا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس کی تلقین کی کہ نماز ادا کرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھی جائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ورد کیا جائے، اللہم اعنی کے الفاظ ہیں، دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو اپنایا جائے۔ اور یہ دعائیں اس لیے زیادہ اثر انگیز ہوں گی کہ یہ کسی اور نے تعلیم نہیں دی، یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے، آمین۔